السلام علیکم، ناول اسٹل لو یو پارٹ 3 ریٹن بائی کیم اے کے۔ وہ ارباز کہاں پر تھا تب؟ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اندر تھا، مگر کچھ دیر پہلے ہی وہ حور کا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا۔ اچھا، اسے سب سمجھ آ چکی تھی۔ تبھی ڈاکٹر وہاں آ چکی تھی اور وہ حور کو چیک کر رہی تھی۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری سے بے ہوش ہوئی ہیں اور خون بھی بہت نکلا ہے ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور جلدی دباؤ کا شکار ہے آپ کی بیٹی۔ آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور چلی گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ آخر پریشان کیوں ہے؟ کیوں اس نے اپنا یہ حال کر لیا ہے؟ وہ اس سے باتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر کچن میں چلی گئی۔ حور کو ہوش آ چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھی۔ ارے آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ارے تم اٹھ گئی ہو؟ تو بتاؤ آپ کیسا فیل کر رہی ہو؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں آفس سے آیا، ہیرو کی طرح دروازہ توڑ کر ڈاکٹر کو بلایا۔ اریان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا؟ دروازہ ٹوٹ گیا؟ اب ڈیڈ وہ غصہ کریں گے اور وہ چپ ہو گئی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈیڈ تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ ارباز کیسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ جانتا تھا، پھر بھی حور کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اچھے ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارباز سے ڈر تو نہیں لگتا؟ اریان نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، وہ جن تھوڑی ہیں۔ وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ ارے بیٹا کھانا کھا لو۔ حور کی ماما نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جاؤ ماما، میں کھلاتا ہوں کھانا اسے۔ حور کی ماما باہر چلی گئیں۔ چلو منہ کھولو۔ اریان نے نوالا بنا کر حور کو کھلایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہو۔ حور نے مسکرا کر نوالا کھایا۔ شکریہ مت کہو میری جان، میں ہمیشہ یہیں پر ہوں تمہارے پاس۔ بس تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی بھی بات پریشان کرے تو مجھے بتا دینا۔ اریان اسے کھانا کھلا چکا تھا۔ اریان کے پیار بھرے لہجے پر وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا بھی پیار بھرے لہجے سے رلا دیتا تھا۔ ارے میری جان رو مت، کتنی معصوم ہے یہ، ہمارا پیار بھرا لہجہ بھی اسے رلا دیتا ہے۔ اور ارباز، وہ تو کتنی بے رخی سے بات کرتا ہے۔ اریان نے دل میں سوچا۔ اچھا تم آرام کرو، مجھے آفس واپس جانا ہے، رات کو ملتے ہیں۔ اریان سیدھا آفس گیا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ اتنی دیر بعد آئے ہو؟ ارباز نے اریان کو آتے دیکھ بولا۔ تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ارباز نے اریان کو آتے دیکھ بولا۔ تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اریان چلایا تھا۔ چلا کیوں رہے ہو؟ کس کو کیا ہو گیا ہے میری وجہ سے؟ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ کیوں کرتے ہو ظلم اس پر؟ اریان پھر سے چلایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پورا آفس سر پر اٹھا رکھا ہے، بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اس بار ارباز بھی چلایا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ آج بے ہوش ہو گئی تھی، نہ وہ کچھ کھاتی ہے نہ سوتی ہے اور تو ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو گئی ہے۔ اور وہ اس کو آج صبح تم نے مارا تھا نا، تم سے یہ سب ہو نے کہا ہے کہ میں نے اسے مارا، اور کھانا پینا سونا چھوڑنا یہ سب ڈرامے ہیں اس کے۔ اپنی عمر دیکھیں، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں اس کو بچوں جیسا ٹریٹ کروں گا۔ تم سے کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ اس کو بچوں جیسا ٹریٹ کرو، بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اس نرمی سے پیش آیا کرو۔ اگر ڈیڈ کو پتہ چلا نا، تمہارا وہ حال کریں گے، یاد رکھو گے۔ مجھے سب وقت میں مت پڑھاؤ، اور اس کے ڈراموں کو تو میں دیکھ لوں گا گھر جا کر۔ ایسا سیدھا کروں گا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ابھی وقت ہے ارباز، سدھر جاؤ، بعد میں پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ میں تو ابھی سے پچھتا رہا ہوں، کن جاہلوں میں رہتا ہوں میں، کوئی عقل نام کی چیز۔ اریان نے زوردار تھپڑ لگایا تھا ارباز کے مزید کچھ کہنے سے پہلے۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، اب ایک لفظ اور نہیں۔ ارے تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے، اگر ڈیڈ ہمیں گھر سے نکال دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ اور تو یہ کمپنی بھی انہیں کی ہے، اور جاہل تو تم ہو جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اریان خاموشی سے بولا تھا۔ میں ارباز خان ہوں، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، کسی کو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، ڈیڈ کا بھی نہیں، اور جو تم نے مجھے تھپڑ مارا اس کا حساب حور دے گی۔ وہ غصے سے کہتا آفس سے باہر نکل گیا۔ کیا کروں میں اس کا؟ اریان اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ چکا تھا۔ رات کے وقت مسٹر جون گھر واپس آتے سیدھا حور کے کمرے میں گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو حور بیٹا؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس پڑھ رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ارے یہ تمہاری ہونٹ پر چوٹ کیسی ہے؟ کل تک تو نہیں تھی، آج صبح کی ہے شاید، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنے؟ آج کالج بھی نہیں گئی؟ کیا ہوا ہے؟ اور اپنے ڈیڈ کو بتاؤ میری جان۔ کچھ نہیں ڈیڈ، روم میں گر گئی تھی، صبح تھوڑی طبیعت خراب تھی، کل سے کالج جاؤں گی۔
آپ پریشان مت ہوں، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جون، آپ اس سے پوچھیں، یہ سچ نہیں بتا رہی، وہ دنوں سے پریشان ہے اور آج بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آئی تھی، کہنے کر گئی ہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ روم میں آتی ڈر ڈر کر بولی، کیا؟ اور تم نے مجھے بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ کیا ہوا ہے حور؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، سچ بتاؤ مجھے۔ یعنی حور بہت عزیز تھی، اپنی جان سے زیادہ۔ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹے سے اتنی محبت کرتا جتنی وہ حور سے کرتے تھے۔ ڈیڈ، وہ میں آنکھوں میں آنسو کباتے ہونٹ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ارے کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں نا۔ وہ آفس سے سیدھا حور کے کمرے میں آیا تھا۔ تم کیا جانتے ہو؟ ویسے آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مجھے سوال جواب بعد میں کریے گا ڈیڈ، پہلے سن تو لیں کہ آپ کی جان سی بیٹی کون سا چاند چڑھا رہی ہے۔ نہیں ارباز، اس نے روکنا چاہا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی عشق و عاشقی میں کس چکر میں اپنے سے 5 سال بڑے انسان کے ساتھ اچھے اور یہ تمہیں کیسے پتا؟ اور کون ہے وہ انسان؟ مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا؟ میں ہی تو ہوں وہ انسان جس سے آپ کی بیٹی محبت کرتی ہے۔ فخر سے بتا رہا تھا، جیسے یقین ہو کہ حور کے ڈیڈ اس بات پر بہت غصہ کریں گے۔ تم نے کہا اور میں نے مان لیا؟ مجھے بچہ مت سمجھو، تو اپنی لاڈلی سے پوچھ لیں۔ بتاؤں نا، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ارباز نے حور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس نے نظریں نیچے کی تھی، سخت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ارباز حور پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارباز، حور، کیا یہ سچ